کی انجیل اور اس کا 24 باب۔ ایماؤس کی راہ پر دو لوگ جا رہے تھے اور یسوع مسیح ان کے ساتھ ہو لیا زندہ ہونے کے بعد۔ ہم اس کی 25، 26 اور 27 آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 25، 26 اور 27۔ واقعہ میں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈل گیا۔ بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ بس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ آمین۔ آمین۔ سب کہیے آمین۔ آمین۔ جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو شاگرد ان کے پاس کوئی ہوپ نہیں تھا۔ وہ انتہائی رنج میں، کرب میں، درد میں، مایوسی میں تھے۔ ان کی سوچ میں یہ تھا کہ اسرائیل کی بادشاہی واپس آنے والی ہے، رومی تسلط سے ہم کیا پا جائیں گے؟ رہائی پا جائیں گے۔ لیکن خداوند کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اس کی بادشاہی ابدی ہے، ہمیشہ کی۔ اور جس دن مسیح کو مصلوب کیا گیا، آپ سب جانتے ہیں، کوئی بھی شاگرد صلیب کے قریب نہیں تھا۔ صرف ایک شاگرد جو تھا اس کے قریب تھا، جس کا نام یوحنا تھا۔ باقی تو سارے اسی وقت کیا ہو گئے تھے؟ جب باغ گتسمنی میں اسے پکڑا گیا تو سب کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے، تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ تو وہ بڑے دکھ میں تھے، پریشانی میں تھے۔ اور جب ہم دنیا میں رہتے ہیں، بعض اوقات ہماری سوچ کے مطابق جب کام نہیں ہو رہے ہوتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم دکھی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، گڈ فرائیڈے کے بعد ریزریکشن ڈے بھی ہے۔ دکھوں کے بعد کیا ہے؟ خوشی بھی ہے۔ بیماری کے بعد کیا ہے؟ صحت بھی ہے۔ ناکامی کے بعد کیا ہے؟ کامیابی بھی ہے۔ اس لیے کبھی بھی حالات تو اپنی سوچوں پر غالب نہ ہو، اپنی زندگی پر اسے غالب نہ ہو، بلکہ ہم نے حالات میں کیا آنا ہے؟ غالب آنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح زندہ ہو گئے اور مختلف ٹائم میں وہ شاگردوں کو نظر آئے، 40 دن تک وہ انہیں کیا آتے رہے؟ نظر آتے رہے۔ قبر پر وہ عورتوں سے بھی، مریم مگدلینی کو نظر آیا جب وہ اسے پاؤں چھونے لگی تو اس نے کہا مجھے نہ چھو، میں ابھی تک باپ کے جلال میں داخل نہیں ہوا۔ پھر وہ شاگردوں کے
شام کی اسی روز جس دن وہ کیا ہوا؟ زندہ ہوا، شام میں وہ اپنے شاگردوں پر کیا ہوا؟ ظاہر ہوا۔ توما ان کے درمیان نہیں تھا، تو توما کی کیا سٹیٹمنٹ آئی؟ جب تک میں اس کے زخموں کو نہ دیکھ لوں، جب تک میں اس کے زخموں کو نہ دیکھ لوں، اس کے سراخوں میں انگلی نہ ڈالوں، میں نہیں یقین کرنے والا کہ یسوع مسیح کیا ہوا ہے؟ زندہ۔ پھر ایک دن توما بھی موجود تھا، تو مسیح ان کے درمیان موجود تھا۔ یاد رکھیے یسوع مسیح زندہ ہے، میرا یسوع کیا ہے؟ زندہ ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو جب اس کی ضرورت ہے وہ موجود ہے۔ آپ کے ہر طرح کے ان حالات میں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا، خدا کا کلام کہتا ہے خدا آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم بہت دکھ اٹھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہمیں دکھ دیتے ہیں جن کا ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیے ہر ایک دکھ میں یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو قوت بخشے گا، وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب آپ اس کا یقین کریں گے وہ آپ کو سنبھالے گا۔ یہ دو شخص جو مسیح کے شاگرد ہیں، لیکن یہ ان 12 میں نہیں ہے، وہ جا رہے ہیں اماؤس کے گاؤں میں جا رہے ہیں، اور یہ یروشلم سے کچھ فاصلے پر ہے، اور مسیح ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور ان کو ملتا ہے، اور وہ آپس میں وہی باتیں کر رہے ہیں۔ تذکرہ ادھر کیا چل رہا ہے؟ ہر گھر میں، ہر جگہ یہی ذکر چل رہا ہے کہ اس بڑے نبی کو جس کو صلیب دے دیا، اس کا کیا بنا؟ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہر گھر میں، ہر جگہ پر یہ ذکر ہو رہا ہے، اور شاگرد بھی جاتے ہوئے انہی باتوں کا کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے زندہ ہونے کی وہ بات کرتے ہیں کہ اس کے شاگردوں نے، کچھ عورتوں نے یہ بات کی ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح جب اس ذکر کو سنتا ہے تو پھر وہ انہیں، جو ہم نے حوالہ پڑھا 25 سے 27 آیت تک، اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے لے کر سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہے وہ ان کو سمجھا دی۔ وہ باتیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ، جو ان کا نالج تھا، جس کے بارے وہ کنفرم تھے کہ یہ باتیں مسیح کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، مسیح نے ان کو وہ سب کیا کیا؟ یاد دلایا، سمجھایا۔ اور پہلے انہوں نے کہا کہ تم سست ہو، اعتقاد نہیں رکھتے، خدا کے کلام کا یقین نہیں کرتے، اعتماد نہیں رکھتے، تم ان باتوں میں کیا ہو؟ ماننے میں کیا ہو؟ اعتقاد کرنے میں کیا ہو؟ سست ہو۔ کبھی کبھی ہم بھی اعتقاد کرنے میں کیا پڑ جاتے ہیں؟ پڑ جاتے ہیں سست۔ تو بعض اوقات تو ہم کہتے ہیں جب تک ہمارے سامنے چیز نہ ہو ہم نہیں یقین کریں گے، ہم نہیں یقین کریں گے۔ توما کی طرح ہم بعض اوقات کرتے ہیں کہ جب تک میں صحیح طرح سے چیک نہ کر لوں، ہاتھ نہ لگا لوں، میں نہیں یقین کروں۔ تو بعض اوقات ایسے ہماری لائف میں بھی ہوتا ہے۔ ہمیں یاد رکھیے مسیح کے کلام کا، مسیح کی باتوں کا یقین کرنا ہے، یقین کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا ہے، اعتماد رکھنا ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ آج میری زندگی میں دکھ ہے، یہ دکھ نہیں رہے۔ آج میں بیمار ہوں، یہ بیماری نہیں رہے۔ میری زندگی میں مالی مشکلات ہیں، لیکن یہ مالی مشکلات میری زندگی میں نہیں رہے۔ ہمارے رشتوں میں دراڑیں ہیں، لیکن یہ دراڑیں ختم ہو جائیں گی، گیپ سے رشتوں میں ختم ہو جائیں گے، رشتے مر گئے، رشتے زندہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کبھی بھی مایوس نہ، خدا کے کلام کا کیا کرے؟ یقین کرے۔ اس نے ان شاگردوں کو، ان لوگوں کو کہا
کیا ندانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو؟ کیا مسیح کو دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بہت سی پیشنگوئیاں یسوع مسیح کے بارے میں لکھی گئی. پھر اس نے ان کو ساری باتیں شروع سے لے کر آخر تک سمجھا دی. کیا کر دی؟ ان کو سمجھا دی. کیسے سمجھائی ہوگی بھلا باتیں؟ اس نے حوالے دیے ہوں، اس نے بتایا ہوگا کہ موسیٰ نے یہ کہا، دانییل نے یہ کہا، سیموئیل نے یہ کہا ہے، یسایہ نے یہ کہا ہے، زکریا نے یہ کہا ہے، میکا نے یہ کہا ہے، ملاکی نے یہ کہا ہے. نبیوں کی باتیں اس نے ان کو کیا کی؟ سمجھائیں. اور پھر وہ آپس میں ذکر کرتے ہیں، جب انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ ہاللیلویا. کلام ہمارے دلوں کو جوش سے بھرتا ہے. خدا کا کلام ہمیں کس سے بھرتا ہے؟ جوش سے، خوشی سے بھر دیتا ہے، روحانی جوش سے بھر دیتا ہے، ایمان سے بھر دیتا ہے. ایمان کا سورس کون ہے؟ خدا کا کلام ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور پھر مسیح نے جب ان کو کلام سنایا، ان کو پیشن گوئیاں جب اس کے بارے میں کی گئی تھی، اس نے ان کو بتائی. پہلی پیشن گوئی جو مسیح نے بتائی ہوگی کون سی ہوگی؟ جی کون سی ہوگی؟ نہیں پتا؟ چلے میں بتاتا ہوں. پیدائش 3:15 نکالیے. یوشیا بھائی ہمارے لیے پڑھیں گے. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. آمین. جب انسان گناہ میں گر گیا اور خدا نے عدن میں ججمنٹ کیا تو پھر خدا نے ان کو بتایا بھی کہ میں تمہاری نجات کا کیا کروں گا؟ بندوبست کروں گا. میں تمہیں کیا دوں گا؟ نجات دوں گا. اس گناہ کے بوجھ کو میں اتار دوں گا. اس گناہ کو میں ختم کر دوں گا. آج تو گناہ کے سبب سے اس عدن سے نکل رہا ہے، لیکن میں اپنے لہو سے دھو کر تجھے واپس عدن میں لاؤں گا. اور خدا ہمیں اپنے لہو سے اس نے دھویا ہے. یسوع مسیح کے لہو سے دھل کر ہم واپس عدن میں آ گئے ہیں. ہاللیلویا. ہم واپس کہاں پر آ گئے ہیں؟ کیا خدا آپ سے بات کرتا ہے؟ کلیسیا خدا آپ سے بات کرتا ہے؟ خدا کے لوگوں، خدا عدن میں کیا کرتا تھا؟ آدم اور حوا سے کیا کرتا تھا؟ باتیں کرتا تھا. کیا خدا آپ سے باتیں کرتا ہے؟ ہاللیلویا. کیا خدا آپ سے باتیں؟ پھر آپ عدن میں ہیں، پھر آپ آرام کی جگہ میں ہیں، پھر آپ شادمانی کی جگہ میں ہیں، پھر آپ خوشی کی جگہ میں ہیں اگر خدا آپ سے بات کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح نے پہلا حوالہ اسے یہ دیا. دوسرا حوالہ نکالیے، پیدائش 12 اس کی 3 آیت. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. آمین. یہ وعدہ کس سے کیا گیا ہے؟ ابراہیم سے کیا گیا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسرائیل دیا تھے اپنے ادھر ادھر ساری عمر لڑائیاں رہی ہیں، حالے بھی لڑائی ادھر. ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے نا. اسرائیل تو چلے، ابراہیم سو گیا، پھر وہ مصر میں 400 سال بعد میں نکلے، پھر ان کی لڑائیاں جنگ و جدل، کبھی ہار رہے ہیں کبھی جیت رہے ہیں. کیا سارے دنیا کے سب قبیلے ابراہیم کی وجہ سے؟ ہاں، یسوع مسیح ابراہیم کی نسل سے ہے، اس لیے سب امتیں اور قبیلے برکت اور نجات پا گئے. کس کے وسیلہ سے؟ یہ پروفیسی کس کے وسیلہ سے فلفل ہوئی؟ مسیح کے وسیلہ سے. آج ساری دنیا، ساری قومیں، سارے قبیلے، کیا افریقہ، کیا امریکہ، کیا آسٹریلیا، کیا
ہمارا سب کانٹیننٹ ایشیا، ہر ایک جگہ پر، ہر رنگ و نسل، ہر قبیلہ، ہر کلچر میں لوگ مسیح کو جانتے ہیں، مسیح کے وسیلہ سے وہ خدا کو جانتے ہیں۔ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اگر اسرائیل کو تو دیکھیں تو اسرائیل کی تو ابھی بھی سائیڈوں میں کیا ہے، ان کی تو جنگ چل رہی ہے، لیکن مسیح وہ شاخ ہے جس کے وسیلہ سے ہر قبیلہ، ہر امت، ہر قوم، ہر شخص، ہر رنگ و نسل کے لوگ کیا پا گئے؟ نجات پا گئے۔ اگر ہمارے تک بھی انجیل نہ پہنچی تو پتہ نہیں آج ہم نے بھی کون سا فالو کر رہا ہونا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں کتنے خدا ہیں؟ Anybody knows؟ کتنے بتائیے جی؟ almost 3 million God، 30 لاکھ کے قریب وہ مختلف دیوی دیوتاؤں اور مختلف چیزوں کی کیا کرتے ہیں؟ پرستش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے نا 30 لاکھ دے وچوں کتنی اسی کر دے ہونا سی، لیکن ہم تک انجیل پہنچی ہے، ہم تک انجیل پہنچی ہے، ہم تک مسیح پہنچا ہے، ہم تک ابراہیم کے ساتھ خدا کا کیا ہوا وعدہ مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ پورا ہوا۔ ہاللیلویہ، ہمارے ساتھ پورا ہوا ہے مسیح کا وعدہ۔ ہاللیلویہ، ہمارے ساتھ ہم برکت پا گئے ہیں تیرے وسیلہ سے۔ ابراہیم کو اس نے کہا تیرے وسیلہ سے۔ جی پڑھیے گا ایک دفعہ پھر یوشع بھائی، پیدائش 12 کی تھی، تیرے وسیلہ سے زمین کے سب قبیلے کیا پائیں گے؟ برکت۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ اب دیکھیے ڈائریکٹلی اگر ہم کہیں نا تو اسرائیلی ہمیں کو نہیں مانتے، لیکن ہم اس وعدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس لیے اسرائیل کو کیا دیتے ہیں؟ آنر دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے ابراہیم سے کہا جو تجھے مبارک کہیں گے میں انہیں کیا دوں گا؟ برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کریں گے میں انہیں لعنت دوں گا، اور تیرے سبب سے تمام قبیلوں کو میں کیا دوں گا؟ برکت دوں گا۔ تو مسیح کے وسیلہ سے ہم ابراہیم کی برکات میں کیا کیے گئے ہیں؟ شامل کیے گئے۔ باپ ابراہیم کی برکات میں کیا کیے گئے ہیں؟ شامل کیے گئے۔ اگر ہمارا ڈی این اے کروایا جائے تو ہم نہیں ہیں، نسلی طور سے اگر کیا جائے تو ہم نہیں ہیں، لیکن مسیح کے سبب سے ہم ابراہیم کی برکتوں کے کیا ہیں؟ وارث۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ مسیح ان کو سمجھانے لگا، پیشن گوئی انہیں بتانے لگا، انہیں کہنے لگا، اپنے بارے میں اس نے بتایا کہ نبیوں نے میرے بارے میں کیا کہا ہے۔ اے نبیوں کی باتوں کو ماننے میں سست اتقادو، یقین کرو کہ میں ہی زندہ ہوا۔ مسیح نے دکھ اٹھایا اور مسیح تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہوا؟ زندہ۔ استثنا 18 کی 15 لکھتے بھی جائے، نوٹ بھی کرتے جائے تاکہ یہ آپ کو یاد رہے کہ مسیح کے بارے میں اس سے زیادہ پیش ہوئے، لیکن میں چند لے کے آیا۔ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانت ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ آمین۔ جی تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی کیا کرے گا؟ برپا کرے گا، اور تم اس کی کیا کرنا؟ سننا۔ یہ مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کس نے کی؟ موسیٰ نے کی۔ اور یہ استثنا جو کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے شریعت کی، 5ویں کتاب ہے، اور اس میں اس نے چیزوں کو ریوائز کروایا ہے، انہیں برکتوں کے بارے میں، لعنتوں کے بارے میں، لاز اس نے دوبارہ سے اس میں ریپیٹ کروائے۔ کن کو ریپیٹ کروائے؟ اسرائیل کے لوگوں کو، اور اس نے اس میں یہ ایکسپوز کیا
کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی میری مانت قدرت والا۔ موسیٰ کے ذریعے سے خدا نے کتنی قدرت دکھائی، ہاللیلویہ، قدرت دکھائی تھی۔ کیا کیا قدرت ہوئی تھی؟ ہاں جی جی، اور کیا ہو گیا؟ آفتیں آئیں، اور بحر کلزم کھلا، اور مان برسا، چٹانیں کھل گئی، پانی کڑوے پانی نیچے ہو گئے۔ جب گوشت چاہا تو گوشت بھی آ گیا۔ تو قدرت والا نبی تھا اسرائیل میں، موسیس، موسیٰ، بڑی اس کو وہ آنر کرتے ہیں موسیس۔ وہ کہتا ہے میری مانت وہ کیا کرے گا؟ برپا کرے گا، ایک نبی برپا کرے گا۔ وہ باتیں مسیح ان شاگردوں کو کیا کرنے لگا؟ بتانے لگا، سکھانے لگا۔ پھر سیموئیل، دوسرا سیموئیل 7 باب اس کی 12 سے 16، جس میں وہ وعدہ کرتا ہے داؤد کے ساتھ کہ بادشاہی ہمیشہ تیرے لیے رہے گی، تیری خاندان، تیری نسل میں، تیرے سلب میں سے بادشاہی کبھی ختم نہ ہو۔ دوسرا سیموئیل 7 باب اس کی 12 سے 16 آئے۔ پاکلام میں لکھا ہوا ہے، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سکونت اور اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ آمین۔ ہمیشہ کے لیے کیا کروں گا؟ تخت کو کیا کروں گا؟ قائم کروں گا۔ کس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم ہے؟ کس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم ہے؟ مسیح کا تخت، داؤد کی نسل میں سے، یہودی قبیلہ، اور پھر کس کی نسل میں سے؟ داؤد کی نسل میں سے۔ جب آپ متی رسول کا وہ پڑھتے ہیں نسب نامہ، تو اس میں آپ کو ساری ڈیٹیلز وہاں پر ملتی ہیں، اور ہمیشہ کا بادشاہ، ابدی بادشاہ، ہمیشہ رہنے والا بادشاہ، فاتح بادشاہ جو ہے وہ داؤد کی نسل میں سے آیا، داؤد کی نسل میں سے پیدا ہوا۔ اور اس نے کہا بادشاہی کبھی بھی تیرے گھرانے سے ختم نہیں ہوگی، سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی، بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں ان کے لیے، جیوش کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ بادشاہی، داؤد بادشاہ کا شہر، داؤد بادشاہ کا تخت ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ آج کل دیکھیں وہ جھنڈا جو ہے اس پہ وہ کون سا سٹار ہے؟ اس کو ڈیوڈ سٹار کہتے ہیں، جو 6 کونوں والا ان کا جو ستارہ ہے جھنڈے کے اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیوڈ سٹار کہتے ہیں۔ بادشاہ داؤد کا ستارہ اسے کہتے ہیں، اس جھنڈے پر بنا ہوا۔ تو بادشاہی، اور کہا وہ کیا بنائے گا؟ ہیکل تعمیر کرے گا۔ تو یسوع مسیح نے ایسا زبردست کام کیتا ہے کہ جیڑا او دے ایمان لے آیا ہے وہ روحانی ہیکل بن گیا۔ ہاللیلویہ، وہ کی بن گیا؟ کیا بن گیا؟ خدا ہیکل میں رہتا تھا۔ خدا کہاں پر رہتا تھا؟ ہیکل میں رہتا تھا، خیمہ اجتماع میں رہتا تھا۔ ان کو بتایا گیا، دکھایا گیا، کاہن جاتے تھے وہاں پر ورشپ کرنے کے لیے اندر۔ اور ایک دن ایکسپوز مسیح یہ کر گیا کہ خدا آپ کے اندر رہتا ہے۔ آپ خدا کی کیا ہے؟ ہیکل ہے۔ آپ خدا کا کیا ہے؟ وطن ہے۔ آپ خدا کا کیا ہے؟ گھر ہے۔ مسیح آپ کے اندر کیا کرتا ہے؟ رہتا ہے، سکونت کرتا ہے۔ وہ ہماری زندگیوں کے اندر رہتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ باتیں مسیح اس رستے میں چلتے ہوئے ان 2 مسافروں کو، ان 2 بھائیوں کو، ان 2 شاگردوں کو بتانے لگا، اور ان کی آنکھیں کیا تھی؟ بند تھی۔ وہ سن رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے، لیکن وہ دیکھ نہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کون۔ جب اس نے روٹی توڑی، ان کو دی، تو ان کی آنکھیں کیا ہوئی؟ کھل گئی، اور وہ وہاں سے کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ کچھ اور باتیں ہم اگلے میسج میں کہ مسیح نے انہیں کیا بتایا اپنے بارے میں، کیا پیشن گوئیاں بائبل میں اس کے بارے میں لکھی ہیں۔ اور میں 1-2 باتیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں
इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं कि कभी भी किसी को ये बताने में ना घबराएं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। कभी भी किसी को ये बताने में ना घबराएं कि यीशु मसीह क्या हुआ है, जिंदा हुआ है, उसकी कब्र क्या है, खाली है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हम जिंदा हुए खुदा की प्रस्तुति करते हैं, हम जी उठे मसीह के लोग हैं, हम जी उठे मसीह के गवाह हैं। कलीसिया चर्च हम मसीह के क्या है, गवाह हैं। हालेलुया, हम मसीह के गवाह हैं, हम मसीह के गवाह हैं। रसूलों की खिदमत इस बात पे शुरू हुई कि वो क्या हुआ है, जिंदा हुआ है। लास्ट संडे, ईस्टर संडे पे भी जब मैंने पैगाम दिया तो मैंने पतरस के हवाला को जो है वो कोट किया कि उसने उन्हें बताया कि तुमने उसे मसलूब करवा दिया, लेकिन मसीह जो है वो मौत के बंद खोल कर क्या हुआ है, जिंदा हुआ है। और हम उसके क्या है, गवाह है। चर्च उसका क्या है, गवाह है। हम इस बात पर क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, क्या रखते हैं? कितने लोग ईमान रखते हैं, कितने लोग ईमान रखते हैं? उसको बताइए यीशु मसीह। बहुत से लोग आज आपको मिलेंगे, वो कहेंगे नहीं जी नहीं, वो तो बेहोश हो गया था, कब्र ठंडी थी, फिर वो उसको होश आई तो फिर वो उसमें से निकल गया। कुछ ये आपको कहेंगे, कुछ और कहेंगे, कुछ कहेंगे उसके शिगिर्द चुरा के ले गए, कोई और बात करेगा, कोई और बात करेगा। लेकिन कलाम कहता है फिल वक्त यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो पहला जिंदा होने वालों में पहला फल है, और वो जिंदा हुआ है, और मैं और आप भी जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। ये हमेशा बताएं, सबको बताएं, सबको बताते रहे कि यीशु मसीह क्या हुआ है, जिंदा हुआ है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ।